کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا؟ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے شہید کرایا حساب برابر کرنے کے لیے؟ یہ ایک ایسے سوال ہیں جن سوالوں کے جوابات از حد فوراً قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے، واہ عمار، اے میرے چچا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون ملت پر زخمی ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی اپنے بھتیجے کی آواز سنی، آواز سنتے ہی فوراً دشمن کو کاٹتے ہوئے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے اور اس نے قاسم پر وار کیا، اس کا بازو کاٹ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کہا، اے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بے بس ہو چکا، آج تیرے چچا نے تیری مدد نہیں کر سکا۔ جنگ کا میدان لگ چکا ہے، 5000 کا لشکر سامنے ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 32 گھوڑ سوار ہیں اور 40 جنگجو پیادہ ہیں جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں۔ 72 افراد تھے جنگ لڑنے والے، 72 افراد نے 5000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جنگ بھی کر رہے تھے، تلوار بھی چلا رہے تھے اور فرما رہے تھے، الموت عندنا احلی من العسل۔ اے دشمنوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم حسین کو موت سے ڈرا دیں گے؟ خدا کی قسم، موت تو ہمارے ہاں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ ہم اتنی شہد کو پسند نہیں کرتے جتنی ہم موت کو پسند کرتے۔ الموت احلی عندنا من العسل۔ ابھی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ عمیر بن وہب اور ام وہب میاں بیوی دونوں حبشی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا، یا ابن بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آج ہم عزم کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنی جان رسول اللہ کے نواسے پر قربان کریں۔ مجھے اجازت دیں، میں دشمن کے مقابلے میں جاتا ہوں لڑائی کرنے کے لیے اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ عمیر کی بیوی نے، ام وہب نے دیکھا، وہ بھی پکار اٹھی، یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ میرا شوہر ہے، ہم دونوں میاں بیوی عزم کر کے آئے ہیں کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اپنی جان کو قربان کریں، اس کو اجازت دے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کو اجازت دی، میدان کی طرف تلوار لے کر اکیلا نکلا اور کئی ہزار لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور کئیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یوں سمجھو کہ جنگ شروع ہو چکی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے علی اکبر نے کہا، اے ابا جان، سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، سب سے پہلے میدان جنگ میں میں نکلوں گا، مجھے جانے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ کیوں؟ میں اپنے والد محترم کو، میں اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے باپ کو سر کٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں، کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اسی لیے مجھے اجازت دیں، آپ سے پہلے میں شہید ہوں۔ علی اکبر نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں نکلے، اکیلے کئی ہزار کے لشکر کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور کئیوں کو جہنم حاصل کی۔ شمر نے دیکھا، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک فرد ان میں سے نکلتا ہے اور سینکڑوں کو جہنم حاصل کر دیتا ہے، سینکڑوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا، ہمارا ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا اور قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ شمر نے کہا، اعلان کر دیا اپنی فوج میں کہ اکٹھے مل کر ان پر حملہ کریں، اکیلے اکیلے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت تھے،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار بازی اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کی تلوار بازی دنیا جانتی تھی اور معروف تھا کہ جب بھی حسن، جب بھی حسین، جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی طرف تلوار اٹھا کر نکلتے ہیں، دشمن کو قتل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، اور دشمن کو یقین ہو جاتا ہے کہ علی تلوار لے کر میری طرف آ رہا ہے، حسن ننگی تلوار لے کر میری طرف بڑھ چکا ہے، حسین ننگی تلوار لے کر میری طرف بڑھ چکا ہے، اور میرا قتل ہونا یقینی ہو گیا۔ دشمن کو یقین ہو جاتا تھا کہ اگر میں حسین کی تلوار کے سامنے آ گیا، حسن کی تلوار کے سامنے آ گیا، کسی بھی جنگ میں علی کی تلوار کے سامنے آ گیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہادری، حسن حسین رضی اللہ عنہ کی بہادری مسلمانوں کے اندر معروف تھی۔ جب بھی ننگی تلوار لے کر نکلتے، دشمنوں کی صفوں کی صفیں چیر کر رکھ دیتے، صفوں کی صفیں پیچھے ہٹ جاتی، ہزاروں کے لشکر پیچھے ہٹ جاتے۔ اسی لیے شمر نے اعلان کیا، یہ تو ان میں سے ایک ایک فرد ہمارے ہزاروں پر بھاری ہے، اسی لیے اگر یہ اکیلے اکیلے آئے اور ہم نے ان میں سے اکیلے ایک ایک کا مقابلہ کیا، ہزاروں کا لشکر ختم ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، ہم بچ نہیں سکیں گے، اسی لیے اکٹھے مل کر ان پر حملہ کیا۔ جیسے ہی شمر نے اعلان کیا، تیر اندازوں نے تیر چلائے، جو 32 گھوڑ سوار تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، ان کے گھوڑے مر گئے اور وہ بھی پیادہ ہو گئے، ان میں سے بعض شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کر رہے تھے کہ اچانک دشمن نے حملہ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر، تو فوراً قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے، واہ عمار، اے میرے چچا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لطپت تھے، زخمی ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی اپنے بھتیجے کی آواز سنی، آواز سنتے ہی فوراً دشمن کو کاٹتے ہوئے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے، اور جس نے قاسم پر وار کیا اس کا بازو کاٹ دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کہا، اے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بے بس ہو چکا ہے، آج تیرے چچا نے تیری مدد نہیں، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا۔ بات کر رہی آسان، کسی ایک گھر میں ایک فرد دنیا سے رخصت ہو جائے، صرف اس ایک گھر میں نہیں، پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ بھتیجا قاسم زمین پر گرا ہوا، تو فرمانے لگے، بھتیجے، آج تیرا چچا حسین بے بس ہے، مجھے معاف کر دینا، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا۔ یہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ ظالم۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے پروردگار، ان دشمنوں سے ضرور حساب لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کروایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کروایا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بے انتہا محبت تھی اور پیار تھا۔ یہی وجہ ہے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کر لیا
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادگان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما حسن حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دو کہ کہیں کوئی باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے گھر کے اندر نہ گھس جائے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ دشمن کو جرت نہ ہو سکی، باغیوں میں سے کسی باغی کو جرت نہ ہو سکی کہ گھر کے دروازے سے داخل ہو کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ باغی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ گھر کے پیچھے کی طرف سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حسن حسین رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ باغی عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے، کیسے شہید کر سکے؟ میں نے تمہیں پہرے دار کھڑا کیا تھا۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے فرمایا بابا جان، گھر کے دروازے سے کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ گھر کے اندر داخل ہو، ہمارا سخت پہرا تھا۔ دشمن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے، ہمیں معلوم تک نہیں ہو سکا، ہم تو دروازے پر کھڑے تھے۔ یہی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بے انتہا محبت تھی، دشمنی نہیں تھی، آپس میں کوئی تنازع نہیں تھا، آپس میں کوئی مخالفت نہیں تھی۔ دوسری طرف یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو نہیں بھیجا، بلکہ گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور اہل بیت کو شہید کر دیا۔ یہ قتل چونکہ یزید کی حکومت میں ہوئی ہے، یہ قتل چونکہ یزید کی حکومت میں ہوا ہے، اتنا بڑا حادثہ یزید کی حکومت میں ہوا ہے، اسی لیے یزید ہی مجرم ہے کہ وہ کیسے غفلت میں رہا کہ اتنا بڑا حادثہ اس زمین کے اوپر رونما ہوا اور اس کو معلوم تک نہ ہو سکا۔ اسی لیے علماء کرام اور پوری امت یزید کو مجرم ٹھہراتی ہے۔